السلام علیکم جی، میں ہوں رائے محمد حمزہ اور میرے ساتھ موجود ہیں سید اقرار حسن. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حمزہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ کو دیکھا، آپ سے سیکھا اور آپ سے آج انٹرویو کرنے کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ آج تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، کیسے خیال آیا کہ آپ نے تحریک کا آغاز کرنا ہے؟ یہ اس کے لیے یہ جو ہے نا علامہ کا شعر کا مصرع کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ہمیں سیکھنا ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں آپ نوجوانوں کو دی ہیں، جو انرجی اور توانائی آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت. ہم جو بومرز ہیں نا، 30-40 سال سے مسلط سیاسی جماعتوں کے اوپر، چاہے وہ زرداری صاحب کا خاندان، چاہے نواز شریف صاحب اپنی فیملی سمیت، چاہے عمران خان صاحب اور باقی بڑی لمبی لسٹ ہے، مولانا فضل الرحمان اور آل دیٹ. ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ ہماری اگلی جنریشن کے مسائل یہ لوگ حل کریں گے. ہم اتنی بڑی خام خیالی اور دھوکے میں ہیں کہ اگر ہم اسی طرح سے پرستش کرتے رہے ان شخصیات کی، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم مستقبل میں آگے جانے کا موقع گنوا دیں گے. بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی تحریک کا آغاز ہو جو لوگوں کو یہ بتائے کہ پاکستان کے عام آدمی، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان کا یہ برابر کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں اقتدار تک پہنچے، قیادت کا فریضہ سنبھالے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو، اور وہ پلیٹ فارم تخلیق کرنے کے لیے ہم ایک تحریک کا آغاز کریں. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو ہم شخصیات سمجھتے رہیں کہ عمران خان صاحب یہ سیاسی جماعت ہے، نواز شریف صاحب سیاسی جماعت ہیں، یا بھٹو اور زرداری خاندان سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت تو ایک ایسا ادارہ ہوتی ہے جس کے مالک لوگ ہوتے ہیں، عام افراد جس کے مالک ہوتے ہیں. اس ادارے کے قیام کی جد و جہد کا آج ہم نے آغاز کیا، جس میں آپ کے پاس پاکستان میں گلیوں محلوں کے جو نوجوان ہیں، دادو میں، سہون میں، بورے والا میں، وہاڑی میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان بھر میں، چارسدہ، صوابی، اب بلوچستان، جعفر آباد، ہر جگہ کا نوجوان ایک برابر کا حق اور موقع ہوگا اس کے پاس کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں اور ملک میں لیڈ کرے پاکستان کو. اچھا شاہ صاحب بتائیے گا، یہ جو پرچم آپ نے آج ہمیں دکھایا ہے، لوگوں کو کانفرنس کی ہے، وہاں پہ کیسے خیال ہے؟ کتنی محنت لگی؟ کیسے ترتیب دی؟ یہ رنگ کس نے پسند کیا؟ کتنے لوگوں کی مشاورت ہوئی؟ اس حوالے سے بتائیے. بس ارد گرد جتنے بھی احباب تھے ان سے ظاہر چونکہ ابھی اس تحریک کا کسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی ممبرشپ نہیں ہے، تحریک کا کوئی نام نہیں تھا، تو ہم نے بس ظاہر ہے جو اپنی زندگی سے سبق سیکھا، اور جو رنگ مختلف چیزوں کی علامت ہیں، سرخ رنگ کرج کی علامت ہے، پیشن کی علامت ہے، سیکریفائز کی علامت ہے، بدلاؤ کی علامت ہے، تو ہم نے اس رنگ کا انتخاب کیا. پھر اس کے اندر جو چاند ستارہ ہے وہ ہماری اقدار کی، ہماری روایات کی علامت ہے. پھر اس کے رنگ جو چاند ستارے کا رنگ ہے یلو، وہ ہوپ کی، امید کی اور نوجوانوں کی اور یوتھ کی علامت ہے. تو ہمیں لگا کہ یہ رنگ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اعتبار سے ایک نئی تحریک کے ویژن کی عکاسی کر سکتے ہیں. عوام راج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عوام راج جمہوریت کا جو آسان اور سہل معنی ہے وہ عوام راج ہے. جس طرح جمہوریت کو پنجابی میں لوک راج کہتے ہیں، تو اسی طرح لوگ راج یا عوام راج جو ہے یہ عام فہم جمہوریت کا معنی ہے، یعنی عوام کا راج ہو. آج تک ہمارے یہاں وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، امیر زادوں کا، ایچیسن کالج والوں کا، وزیر اعظم کے بچوں اور بچیوں کا، ان کا استحقاق رہا ہے کہ وہ اس ملک پہ راج کریں. اب سیاسی اور جو فوجی اشرافیہ ہے اس کے اقتدار کے خاتمے کا دور آن پہنچا ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم کسی شخصیت کو راج دینے کی بجائے، کسی خاندان کو اقتدار اور راج دینے کی بجائے عوام راج کی بات کریں. تو آج سے انشاءاللہ میں کہتا ہوں اس ملک میں بھٹو راج رہا، اس ملک میں فوجی راج رہا، اس ملک میں خان راج رہا، اس ملک میں گورنر راج، اب عوام راج لگنے جا رہا ہے. اب عوام راج کا آغاز ہے انشاءاللہ. شاہ صاحب بتائیے گا، کیا سمجھتے نہیں آپ کہ اس دور میں جہاں پر ہر بندہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے یا اپنے کاموں میں بیزی ہے، اور مہنگائی اتنی ہے، بے روزگاری اتنی ہے، اس دور میں نوجوان اس سیاسی تحریک جو آغاز جس کا ہو چکا ہے اس میں شمولیت لیں گے یا اپنا ٹائم جو ہے اس میں؟ دیکھیے، اس ملک کا نوجوان آج تک دوسروں کے لیے ماریں کھاتا رہا ہے. اس نے دوسروں کی تحریکیں چلائی ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ آگ لگائی ہے، دھرنے دیے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوسروں کے لیے نکلتا رہا ہے. تو ایک بار اپنے لیے نکلنے میں کیا حرج ہے؟ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دھرنا دیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے احتجاج کریں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں بس آپ خود کو منظم کریں. آپ جس یونیورسٹی، جس کالج میں ہیں وہاں خود کو منظم کریں، آپ جس گلی، جس محلے میں ہیں وہاں خود کو منظم کریں. تحریک کا پلیٹ فارم www.awamraj.pk یہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، جائیے اس پر خود کو رجسٹر کیجئے. تو آپ آگے بڑھیے اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں. لوگوں پہ اعتماد کرتے رہیں، ایک بار خود پہ اعتماد کر کے دیکھیں. لوگوں کے لیے نکلتے رہیں، ایک بار خود کے لیے نکل کے دیکھیے. لوگوں کے لیے آپ نے وقت ضائع کیا اپنا، ایک بار اپنے لیے وقت کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر کے سیکھ کے دیکھیے. تو مجھے یقین ہے پاکستان بدل جائے گا انشاءاللہ جب آپ نوجوان آگے آئیں گے. تو
آپ کو کہتے سنا ہے کہ یہ میں اس وجہ سے تحریک کا آغاز کر رہا ہوں کہ ملک پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکوں، خدمت خلق کر سکوں. اس کے علاوہ بھی خدمت خلق کے اور بھی آپشن موجود ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن وہ بہت ہی جزوی کام آپ کر سکتے ہیں. مثلا کوئی ایک چیز آپ اپنا لیں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں گے جناب چلیے ہم بلڈ ڈونیشن کا کام کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. پلانٹیشن ہو سکتی ہے، تعلیم پر کام ہو سکتا ہے، صحت پر کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک بطور مجموعی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کریں اور فکری اور شعوری تربیت کریں لوگوں کی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے انشاءاللہ جس دن ایک عام مڈل کلاس پڑھا لکھا باقابل اور باصلاحیت نوجوان جمہوریت اور میرٹ کی بنیاد پر آگے آیا، وہ یہ سارے مسائل حل کرنا شروع کر دے گا. اور اس کے نیچے جو انشاءاللہ الیکٹڈ منتخب لوگ ہوں گے وہ ان مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے، تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایک شعبے کا انتخاب کریں، وائی ناٹ اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جانب ہم قدم بڑھائیں کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے شعبہ جات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آپ کا پروگرام دیکھا تھا کہ موٹر سائیکل والے کے پاس آپ گئے، وہ ٹھیک موٹر سائیکل کو خراب کر دیتا ہے. ہاں جی ہاں. اس ماحول میں، اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو تبدیل کرنا، ان کی سوچ کو بدلنا بہت مشکل کام ہے. جی جی ایسا ہی، اور آسان کام کر کے کرنا بھی کیا ہے حمزہ، کام تو وہی ہونا چاہیے جو چیلنجنگ ہو، جو مشکل کام ہو، ورنہ زندگی میں آسان کام تو سبھی کر رہے ہیں. تو ایک ایسا چیلنجنگ کام آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر اس تحریک کے پلیٹ فارم سے، کہ جہاں یہی مائنڈ سیٹ ہم تبدیل کریں، جمہوری رویے لوگوں کے اندر لے کر آئیں، لوگوں کے اندر یہ فکر لے کر آئیں کہ وہ اس ملک کو اون کرتے ہیں. اونرشپ نہیں ہے نا، تبھی ہم چھوٹی موٹی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. جب یہ اونرشپ آئے گی کہ اس ملک میں ہم مالک اور مختار ہیں، اس ملک کی وہ جو سیاسی جماعت جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم اس کے مالک و مختار ہیں، اور ہمارے پاس برابر کا رائٹ ہے، حق ہے کہ ہم اقتدار اور قیادت میں آئیں، اب یقین کیجیے وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہونا شروع. تحریک کا نعرہ ہے کہ عام نوجوان وزیر اعظم بنے گا، ریڑھی والے کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتی ہے. ایک ریڑھی والا جو روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، وہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے. فنڈ کیسے ملے گا، کیسے خرچ کریں؟ یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں موٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. دنیا بھر میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں جوتے پالش کرنے والا بچہ، جہاں گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ چائے بیچنے والا بچہ، جہاں بس ڈرائیور کا بیٹا صادق خان، جہاں زہران ممدانی مڈل کا، اس طرح کے بہت سارے لوگ آگے آتے ہیں اور وہاں کا سسٹم انہیں فائنینشلی اور ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے. دنیا بھر میں چونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دکانیں نہیں ہوتی، اس لیے جو پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے، جو لوگ پارٹی فنڈ کے نام پر وہ لوگوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، مڈل کلاس لوگوں کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر. برطانیہ میں کینڈیڈیٹ سپورٹ پروگرام ہے، کینیڈا میں پولیٹیکل ریبیٹ پروگرام ہے، جرمنی میں اور باقی ملکوں کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو گرانٹس دی جاتی ہیں ان کے ووٹ شیئر کی بنیاد پر، جو وہ اپنے مڈل کلاس کے لوگوں کی الیکشن کیمپینز پر اور باقی معاملات پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حمزہ. 300-200 سال پرانی پولیٹیکل پارٹیاں ان مسائل کا حل تلاش کر چکی ہیں. ہمیں صرف سٹڈی کرنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں صرف اپنے دماغ کے بند تالے کھولنے. آپ یقین کیجئے کہ یہ فائنینس سے لے کے کوئی بھی پرابلم جو وہ رستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا نوجوانوں کی. ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، باقی جماعتوں کے لوگ کچھ الفاظ غلط بیان کر رہے ہیں، اور دوسری جانب محبت کا لفظ دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا ہم نے آج اپنی تحریک میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک میں گالن گلوچ کا، بد زبانی کا، بد تہذیبی کا، مخالفت برائے مخالفت کا، ایک دوسرے پر جھوٹی الزام تراشی کا، یہ جو کلچر ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ صرف جملے نہیں ہوں گے، آپ اس تحریک میں یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر کام کرتے ہوئے بہت بہتر تربیت کریں گے اس ملک کے نوجوانوں کی. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے تحریک کیا؟ بس یہی پیغام کہ آپ آئیے اس تحریک کا حصہ بنیں. یہ اقرار الحسن کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی ABCXYZ کسی ایک آدمی کسی ایک شخص کی تحریک نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی تحریک ہے. آپ لوگ اس کے مالک اور مختار ہیں. آپ اسے لے کر آگے بڑھیے اور مل کر ایک ایسی سیاسی جماعت کے قیام کی جد و جہد کیجیے کہ جس میں آپ بطور لیڈر، بطور قائد آگے آ سکیں انشاءاللہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.